السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آج کا ایک اور پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ہنگامہ خیز دن جس میں اسپیکر چودھری پرویز الہی نے بڑی چابک دستی سے بڑی زبردست انداز سے اپنی حکمت عملی سے اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس سے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی. اچانک رات اجلاس طلب کیا گیا، جو یہ 30 تاریخ کو اجلاس طلب کیا گیا تھا اس کی ڈیٹ جو ہے وہ پیچھے کی گئی اور آج اتوار کے روز چھٹی والے دن اجلاس طلب کیا گیا اور اس کا فوری طور پر ایجنڈا بھی کوئی جاری نہیں کیا گیا، بس یہ کہ اجلاس اور پھر یہ 40واں اجلاس، وہی اجلاس جس میں چیف منسٹر کا انتخاب ہوا تھا. یہ وہی 40واں اجلاس ہے جو ابھی تک چل رہا ہے پچھلے سوا ماہ سے، بلکہ 1.5 ماہ سے. آج کے اجلاس کے اندر ایک سسپینس تھا کہ کیا کریں گے چودھری پرویز الہی. بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں، پنجاب اسمبلی کے رولز کی باریکیوں کو جانتے ہیں اور آج کے دن ان کا ٹارگٹ تھا کہ ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اسے کس طرح سے نمٹانا ہے اور آج انہوں نے یہ سنگ میل بھی عبور کر لیا. آج کے دن میں جو تمام کارروائی ہوئی، ایک طرف حکومتی پارٹی ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی کافلی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا جتنا بھی معاملہ ہوا اس پر آج کی نشست میں گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ خواجہ نصیر صاحب موجود ہیں، ARY کے بہت سینئر رپورٹر ہیں، پنجاب اسمبلی کو کور کرتے ہیں، پارلیمانی رپورٹنگ میں بڑا ایکسپیرینس ہے. محسن بلال ہمارے ینگ رپورٹر ہیں، بہت انرجیٹک، بہت کانفیڈنٹ رپورٹر ہیں. دونوں سے بات کرتے ہیں آج کیا دیکھا اور کیا ہوا. خواجہ صاحب، آج کیسے یہ اجلاس کی کارروائی ہوئی اور اس کے اوپر ایک تنازع سا بھی رہا اور مسلم لیگ نون نے آج کی جو رولنگ ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ رولنگ کیا ہوئی اور جسے ریجیکٹ کیا مسلم لیگ نون نے. دیکھیے، رولنگ تو سمپل یہ ہوئی کہ اجلاس کا ٹائم تھا 12:30 کا. اجلاس شروع ہوا لگ بھگ 2 بجے کے قریب. وسیم خان، نوابزادہ وسیم خان بادوزئی، وہ پینل آف چیئر میں تھے. جیسے ہی وہ تشریف لائے ایوان میں تو جو اسمبلی کی پریسیڈنٹ ہے کہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، انہوں نے ہر چیز کو مختصر کر کے فوری طور پر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک موجود ہے، تو ایوان میں کوئی محرک موجود ہے جو اس میں بحث کرے یا اس میں کوئی ایسی اس کے اوپر کوئی اگر بحث کروانا چاہے تو بحث کر لے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے انہیں ایک داؤ پیچ مارا جائے گا. مسلم لیگ نون صبح کی اس 3-4 چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی تھی. انہیں ایک تو یہ پتا تھا کہ شاید آج وہ جو 5 لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں اسپیشل سیٹ پر، جو 2 منورٹیز کے ہیں اور 3 خواتین ہیں، شاید چوہدری صاحب آج ان سے حلف اٹھوا لیں یہاں پر. تو ان کا سارا زور یہی تھا کہ اس طریقے سے کرو کہ نیا ممبر کوئی ایوان میں مت آئے. اور رات کا ایک آپریشن جاری تھا. DG پارلیمانی امور کو اٹھایا گیا کیس میں، رائے ممتاز کو گھر سے گرفتار کیا گیا. سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے کلیم کیا کہ ان کے گھر پہ پولیس نے دھاوا بولا ہے. سیکرٹری کوارڈینیشن عنایت اللہ لکھ نے کہا کہ ان کے گھر پہ بھی دھاوا بولا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ لاکھوں روپے ملکیت کی دونوں نے نقدی بھی بتائی کہ ہمارے گھروں میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی پولیس اٹھا کے لے گئی. تو مسلم لیگ نون کو یہ بات ان کے ذہن کے کسی خانے میں نہیں تھی کہ اس طریقے سے چودھری صاحب جو ہے اپنے خلاف آنے والی عدم اعتماد کی تحریک کو ٹرن ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. اور چودھری صاحب نے بڑے ہی اسمارٹ موو کی اور اسمارٹ موو کرتے ہوئے جو چودھری صاحب کو کام آتا ہے پنجاب اسمبلی میں، یہ کام انہیں مہارت ہے اس کام کی. ابھی بھی وہ 40ویں اجلاس کو، جس کا کل چیلم ہو گیا ہے اس اجلاس کا، کل پورے 40 دن ہو گئے ہیں، ابھی بھی وہ اس اجلاس کو کھینچ رہے ہیں. اور عجیب و غریب انہوں نے بڑے اسمارٹ موو کرتے ہوئے ان میں وسیم بدوزئی آئے. انہوں نے فوری طور پہ کوئی محرک موجود نہیں ہے تو وعلیکم السلام، آپ سب جا سکتے ہیں. اجلاس 6 جون کو ہوگا اور اس کے اوپر اب 12:30 بجے ہوگا. اچھا، ابھی بھی یہ اجلاس ختم کیا گیا ہے، پروگ کیا گیا ہے یا یہ ایڈجرن کیا گیا ہے؟ یہ ایڈجرن ہوا ہے، پروب نہیں کیا گیا، ایڈجرن ہوا ہے. یعنی یہ 40واں اجلاس ہی چل رہا ہے. 40واں اجلاس چل مجھے رہا ہے. کسی مسلم لیگ کاف کی کوئی شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ 40ویں اجلاس کو حکومت کا 40واں بنا دیں گے. نہیں، وہ دیکھیں نا، اگر یہ 40ویں اجلاس کو اس وقت پرووک کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو حمزہ شہباز کی یہاں سے ایوان سے جس معاملے کو لے کے یہ لٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں، اس معاملے کو یہاں پر سند مل جاتی ہے. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. اس معاملے کو ایک سند مل جاتی ہے، ایک سٹیمپ ہو جاتی ہے کہ جناب وہ اجلاس ختم ہو، وہ اجلاس کی کاروائی جو اس دن کی کاروائی تھی وہ کاروائی کلوز ہو گئی. حمزہ شہباز از
testified Chief Minister of Punjab through the Iwan of Punjab Assembly. بڑی باریک بینی سے چل رہے ہیں یہ ایک ایک جیسے کہتے ہیں شطرنج کے خانے جن کا چالیں چلنا یہ چل رہی ہے اس وقت معاملہ جو ہیں اسپیکر کے اور چیف منسٹر کے درمیان میں. محسن یہ بتائیں کہ آج کی جو کارروائی تھی اس پہ کیا ہوا؟ مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ہاؤس کے اندر آنا ہے یا وہ ڈیلیبریٹلی نہیں آئے؟ یہ کیا ہوا کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس بھی تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے 186 ممبرس نہیں تھے. یہ کیا کہانی کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے بہت ساری کہانی تو آپ کو بتا دی، لیکن جو میرے پاس تھوڑا سا انسائیڈر ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. وہ انسائیڈر یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کے محرک تھے، یعنی جنہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پہلے جمع کروانے آئے تھے تو یہ اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، جس میں سمیع اللہ خان تھے، خلیل طاہر سندھو تھے، پیر اشرف رسول تھے. تو یہ محرک تھے. جب انہوں نے اسپیکر کے خلاف اگلے دن پھر یہ سارا معاملہ ہوا. تو اگر آپ پنجاب اسمبلی کا یہ بھول جائیں کہ چودھری پرویز لائی سے ان کے جو معاملات ہیں وہ 1.5 ماہ ہوئے ہیں خراب ہوئے ہیں. ادر وائز جو نون لیگ ہے اور جو کاف لیگ ہے یہ وہ میچ فکس کے ساتھ چل رہی تھی. اور خواجہ صاحب بہتر جانتے ہیں جو پارلیمانی امور ہیں مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی میں کون دیکھ رہا تھا. خلیل طاہر سندھو ہوں یا سمیع اللہ خان ہوں، ندیم ملک ہوں. خواجہ صاحب اگر میں غلط نہیں تو چودھری پرویز لائی کے ساتھ جو استحقاق کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوتی تھی وہ بھی ہوئیں. اور اس دوران ایک بڑا دلچسپ امر تھا کہ مسلم لیگ نون میں صرف ایک رکن اسمبلی ایسی تھی جو کھل کر محمد صلاحی کا نام لیتی تھی اس پنجاب اسمبلی کے ایوان میں یا پروگرامز میں. تو چودھری پرویز لائی کے دل کو وہ بات کھٹکتی تھی. تو ان کے ہسبینڈ سمیع اللہ خان کو چودھری پرویز لائی نے یہ شکایت لگائی کہ جو 2 آپ کے رکن ہیں، ایک عظمہ بخاری، انہیں کہیں کہ میرے بیٹے کا نام نہ لیا جائے، اور دوسرا خواجہ عمران نذیر. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب چودھری پرویز لائی پنجاب اسمبلی کا اجلاس چیئر کرتے تھے تو تھکے سے تھکے نون لیگ کے رکن کو جو ہے وہ قرارداد پیش کرنے کی یا پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن عظمہ بخاری اور خواجہ عمران نذیر کو نہیں ہوتی تھی. جب یہ اجلاس آج کی آپ باتیں ہیں، ریفرنس بتانا بہت ضروری تھا، جب یہ اجلاس اچانک آج ملتوی ہوا ہے تو خلیل طاہر سندھو آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں، لیکن وہ 100 اراکین کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں جن میں رانا مشہود بھی یہ بعد میں انٹر ہوئے ہیں یہاں سے. اس وقت تک جو ہے وہ چیئرمین آف پینل وسیم خان بدوزئی اندر اپنی چیئر پر بیٹھ چکے تھے، اور چند منٹوں بعد ہی اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور یہ رولنگ دے دی گئی. یہ ایک دوسرے کے منہ تکتے رہے، لیکن عظمہ بخاری کی فوٹیج بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ وہ برس پڑیں، اپنے ہی اراکین پر برس پڑیں، اور یہ کہتی رہیں کہ یہاں کا چودھری کون ہے جو ہمارے اس پارلیمانی امور کو دیکھ رہا ہے، ہمیں بتایا تو جائے. یعنی حمزہ شہباز نے یعنی آپ تو شک ڈال رہے ہیں گھر کے لوگوں پہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پرویز لائی جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو؟ دیکھیں اب جو بریکی کی آپ نے بات کی، چالوں کی بات کی، تو کوئی بندے یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، آپ 5 منٹ لیٹ آ جائیں. یعنی جو محرک ہیں وہی موجود نہیں ہے. سوچنے کی بات تو یہ. اور پھر سمیع اللہ خان صاحب جو ہے عظمہ بخاری کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرتے رہے. جس ڈائس پہ عظمہ بخاری اور دیگر خواتین کھڑی تھی خود وہاں پر گئے. اور اب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ شوہروں کی کتنی چلتی ہے، وہ چاہے رکنی اسمبلی ہو یا چاہے بادشاہ سلامت ہو یا جج ہو یا صافی ہو. خواجہ صاحب اگر محسن نے شک ڈال دیا ہے، گھر کے بندوں پہ شک ڈال دیے خواجہ صاحب. اس نے کہا جی کہ اٹ باروں نہیں آئی، اور یہ جو ہے آج کوئی فکس میچ کا یہ شک ڈال رہے ہیں. بات یہ میں نہیں سمجھتا کہ میچ فکس تھا، کیونکہ جن لوگوں پہ محسن بھائی بات کر رہے ہیں بالکل ہمارے چھوٹے سینئر، اب محسن بھی کافی عرصہ ہو گیا، یہ سب کے سب چودھری پرویز لائی کے بڑے قریبی ہیں. مثلاً ایک کو تو ان میں سے ایک کو جو سب سے اہم آدمی ہے اسے تو چودھری صاحب اپنا جٹ پتر قرار دیتے ہیں. یہ بالکل اس پہ کوئی لیکن میں نہیں سمجھتا کسی کی کوئی انٹینشن ایسی تھی. یہ اوور اسٹیمیٹ کر کے بیٹھے رہے ہیں، یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی پارلیمانی پریکٹس کی تیاری ہی نہیں کی. مسلم لیگ نون نے کبھی یہ بات سمجھی نہیں. بس انہوں نے کیا کیا، 11 بجے 90 شارہ پر ایک لنچ تھا، ایک ناشتہ تھا، برنچ ٹائپ تھا، وہاں برنچ کیا. حمزہ شہباز ساڈا آوے ہی آوے، حمزہ شہباز آوے ہی آوے، شیر ایک باری پھیر دے نعرے لگائے. اس کے بعد بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے کہ جناب باہر ہم نے پولیس کھڑی کرا دی ہے، لیکن آئی جی پنجاب نے جو انہوں نے آرڈر دیے کہ چڑی پر نہیں مارنی چاہیے،
آئی جی پنجاب نے چڑی پر نہیں مارنے دی. جیسے ہی 90 اشارہ پر اجلاس ختم ہوا حکم آ گیا کہ جناب گیٹ کھول دیں. اب ادھر سے پرویز الہی صاحب بھی نکل پڑے اور کہا جناب چوہدری صاحب زورلے روڈ تو چل پے نے اسی 90 اشارہ تو چل پے ہیں تو گیٹ کھول دیں. اچھا خواجہ صاحب, ہاں اچھا خواجہ صاحب, میں اس کو بڑی مہربانی میں اس کو کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو تھیریز جو ہیں جو چل رہی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آج یہاں پر معاویہ اعظم طارق سے بات ہوئی اور یہ بات پہلے بھی گردش کر رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی نے جس طرح سے میچ پھنسا دیا ہے, انہوں نے وہ بھی ان کی اسپیکرشپ بھی حلق میں پھنس گئی ہے حکومت کے. پنجاب اسمبلی کے اندر چودھری صاحب کی رٹ چل رہی ہے اور ان دیواروں کے باہر حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی لوہا منوا رہے ہیں. ایسے میں ایک ایکٹیویٹی جو چل رہی ہے پیرلل, وہ آصف علی زرداری چودھری شجاعت سے بھی ملے ہیں اور کل شہباز شریف سے بھی ملے ہیں. یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی بھی ڈیل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی اسی طرح سے چیف منسٹر رہیں اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ حکومت کو جوائن کر لے تو انہیں ساتھ کچھ منسٹریز بھی مل جائیں اور اسپیکرشپ بھی برقرار رہے تو سارا ون ون پوزیشن ایک ہو جائے اور عمران خان کو تنہا کر دیا جائے. یہ بھی ایک تھیوری ہے, لیکن یہ کہاں تک یہ کام کرتی ہے یہ ایک ابھی اس کے اندر بہت سے ifs اینڈ بٹس موجود ہیں. لیکن بہرحال آج چودھری صاحب نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنوا کر اسے ٹرن ڈاؤن کر کے پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ کے اوپر اپنا سکہ جما لیا ہے. جاتے جاتے ایک بات کروں گا, چودھری پرویز الہی نے کوئی 1 ماہ پہلے بلکہ 1.5 ماہ پہلے ایک بات کی تھی کہ جو ہنڈیا ہے اب بریانی بالکل تیار ہو چکی ہے اور دیگ کی آدھی بریانی تقسیم ہو چکی ہے. تب یہ تحریک عدم اعتماد والے ہو گیا تھا معاملہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آدھی دیگ جو ہے تقسیم ہونا باقی ہے, ابھی آدھی دیگ تقسیم ہونا باقی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ جی جملہ بولوں گا فاروقی صاحب, اس قسم کے کئی فارمولے مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہ لاسٹ ٹائم ہم نے محسن نے بھی ایک ویلاگ کیا تو اس میں نے یہ بات کی تھی چودھری پرویز الہی میٹر نہیں کر رہا, یہ 10 سیٹیں میٹر نہیں کر رہی, میٹر کر رہا ہے عمران خان. اگر کوئی ریلیف دینا ہے, کسی کے ساتھ چیزیں طے کرنی ہے تو وہ چیزیں عمران خان کے ساتھ طے کرنی ہے. آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ ایک سابق وفاقی وزیر کو جب پکڑا گیا تو دوسری مرتبہ رات 12 بجے کورٹ کھلی اور پورا ریلیف دیا گیا ایک ایسے مقدمے میں جو 50 سال بے شک پرانا ہو اور جو بھی ہے, لیکن ریلیف دینے کے لیے ریلیف دے اب بھی نقطہ یہ ہے درمیان میں کہ ریلیف دینے کے لیے کورٹ کھلی. اب بھی جو ریلیف 50 سال پرانا ہے یا 150 اب بھی پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی یا عثمان بزدار یا عمر چیمہ یہ میٹر نہیں کر رہے. میٹر کر رہے وہ آدمی جو بنی گالہ میں بیٹھا ہوا ہے. اگر وہاں اس کے ساتھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو ریلیف کی ہر شکل نکل آئے گی جیسا کل رات کو نکلی ہے. خواجہ صاحب نے بڑی بات کہہ دی ہے. ان کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ حکومتی اتحاد کے اندر ایک اور فضل الرحمان جا کے بیٹھ گیا ہے یا ایک اور MQM جا کر بیٹھ گیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. جو اصل ویٹ ہے, جو اصل بارگیننگ پڑی ہوئی ہے وہ بنی گالہ میں ہے, وہاں پر بات کرنی پڑے گی حکومت کو کچھ ریلیف لینے کے لیے, کچھ اپنا سوکھا کرنے واسطے. آج جو بھی ایوان میں ہوا ہے اس میں چودھری صاحب نے اپنی اسپیکرشپ تو بہرحال محفوظ کر لی ہے. پنجاب اسمبلی کے کسٹوڈین کے طور پر ابھی وہ اگلی تحریک عدم اعتماد آنے تک برقرار ہیں, یا یہ اگلے انتخابات تک کہہ لے, اگلے اسپیکر کے آنے تک کہہ لے. یہ کب تک یہ چلتا ہے سلسلہ یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.